السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہاں پر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جس کو میری پشتو لینگویج میں ولاگ دیکھنے ہیں تو میں اس کے لیے اسپیشلی پشتو ولاگ بنانے جا رہی ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹاسک ہوتا ہے، تو میں نے بولا کیوں نہ میں اس ٹاسک کو پورا کروں۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں جب حسد کرنے والے پیدا ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی کامیابی شروع ہو گئی۔ تو واقعی ایسا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ حسد کرنے والے ہر کسی کے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو حسد کرنے والے لوگ جو ہے تو ان سے دور رہیں، اور اپنے گھر کو کس طریقے سے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں نا تو رکھیں، کیونکہ یہ اتنی بری نظر ہوتی ہے نا کہ یقین کریں آپ، انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ آپ لوگ اپنے گھر بار اپنے بچوں کا خیال خود رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہماری طرح لائف سٹائل چاہتے تھے، اور اللہ پاک ان کو بھی ویسا ہی لائف سٹائل دے، لیکن آپ یقین کریں ہمیں دیکھ دیکھ کے ہم خود پریشانی میں آ گئے۔ کیونکہ انسان کو کسی کے مسئلے مسائل پریشانیوں کو کسی کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جو اچھا اچھا دکھ رہا ہوتا ہے اسی کو وہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اندر تھوڑی بہت پریشانیاں تو سب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، یقیناً آپ کے ساتھ بھی چل رہی ہوگی، سسٹولوجی کے ساتھ چل رہی ہوگی، نتاشا وکاس کے ساتھ چل رہی ہوگی، تو کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ میں کسی کی ویڈیو دیکھ کے ان کو نظر لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک صحت تندرستی دے۔ سسٹولوجی کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اللہ پاک یقین کریں میں ویڈیو دیکھ دیکھ کے مجھے اس بچی پہ اتنا پیار آیا کہ میں اس کو گود میں لے کے اس کو پیار کروں۔ جب میں سسٹولوجی میرا ولاگ دیکھے تو ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک، اللہ پاک ان کی اولاد کو اور ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ تو یہاں پر میں بات کرتی چلوں، یہ میں کسی کی بات شیئر کر رہی ہوں، لیکن بتانی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کسی کے لیے میسج بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے پاس روتی بھی آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ میرا ہسبینڈ ایسے ایسے کرتا ہے، اور لڑائی جھگڑا، اور کیا نام ہے، کبھی بالکل اتنا اچھا ہو جاتا ہے، کبھی پیار محبت سے رہتا ہے، اور کبھی بالکل اتنی لڑائی جھگڑا یہ سب کچھ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ زندگی کی کہانی ہے، لڑائی جھگڑا تو ہر میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا رہتا ہے، لیکن سیکھ سب سے بھی ہے کہ مجھے کہنے کہ انیسا میں کیا کروں، کہ نہیں دیکھو ابھی آپ کے ہسبینڈ بھی تو ہے نا، کہ دیکھو کیسے ٹھیک رہتے ہیں، وہ یہ رہتے ہیں، وہ یہ رہتے ہیں، ساری اچھی اچھی بتائی، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کی بات نہ کسی سے کبھی کروں گی، نہ اچھی بات ہے یہ کرنا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات ادھر سے ادھر کرو، ادھر سے ادھر کرو، کیونکہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہسبینڈ غلط ہو جاتا ہے یا بیوی غلط ہو جاتی ہے، ہاں کوئی ہسبینڈ وائف غلط نہیں ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی اختلافات یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر کو کس طریقے سے ٹیکل کر کے لے کے چلیں، کیونکہ دشمن تو انسان کے بہت ہے، اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں کا باپ بھی یہی ہے اور مجھے اسی کے ساتھ چلنا ہے، تو آپ کیسے لے کے چلو گے یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ کا ہسبینڈ جن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ میرے ہر ولاگ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہسبینڈ کے لیے یہ بنا رہی ہوں، ہسبینڈ کے لیے وہ بنا رہی ہوں، صحیح ہے؟ تو بات ساری یہاں پر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کیسے خوش کر سکیں گے، آپ کا ہسبینڈ آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کے ہسبینڈ کو پسند کیا ہے۔ آپ وہ کام نہیں کیا کریں جو آپ کے ہسبینڈ کو پسند ہے۔ آپ یقین کریں میرے ہسبینڈ کو مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا نہیں پسند، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہوگا۔ بن بولے میں بات سمجھ جاتی ہوں میں ان کے، اگر وہ بولتے ہیں نا کہ میں نیند کر کے آیا ہوں اور وہ نیند نہیں کی ہوئی تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنے بھائیوں کو فون کر رہی ہوں، میرے گھر میں ابایا پہن کے بیٹھ گئی، میں اپنے بھائیوں کو فون کر رہی ہوں اور میں اپنے بھائیوں کو بلاتی ہوں کہ میرا فیصلہ کرے، اور میں تانے جاؤں گی، میں یہ جاؤں گی، میں وہ کروں گی، اپنے ساس کے مطلب جٹانے کے خلاف ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اپنے ساس کے خلاف ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تو میں نے اس کو صرف ایک بات بتائی، میں نے بولا اب میں بہت زیادہ سمجھدار اور ٹیکنیکل اور کوئی بہت دماغی عورت نہیں ہوں یہ نہ سمجھا کہ بہت ہی کوئی ویسے ایکسپیریمنٹ، لیکن جو میرے دماغ میں مجھے بہتر لگا کہ اس کو مشورہ دینا۔ میں نے اگر آپ کا ہسبینڈ واقعی ناراض ہوا ہوا ہے نا تو کوئی بات نہیں، جا کے منا لو، ضروری نہیں کہ وہ اسی بات پہ آپ کو غصہ کر رہا ہے اور اسی بات پہ کر رہا ہے۔ انسان 100 قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کبھی ضروری نہیں کہ جو وہ منہ سے الفاظ بول رہا ہے وہ واقعی آپ کے لیے بول رہا ہے، کیونکہ غصے میں انسان کے منہ سے کیا کچھ نکل جاتا ہے کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا، اس کو غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہوتا ہے اور نکالتا کسی اور بات پہ۔
تو بھائی آپ جھک جاؤ. آپ کسی میں آپ اگر سوری نہیں کر سکتے تو بس آپ ویسی ہاتھ پکڑ کے خاموشی سے مطلب چپ کروا دو یا کچھ اچھا بنا دو یا خود ہی بات کرنے لگ جاؤ. تو نظر انداز کرو. میں نے اس کو صرف نظر انداز کرو. آپ کے بچوں کا باپ ہے اور آپ کو اسی کے ساتھ رہنا ہے تو خوش رہو. بھائیوں کو انوالو مت کرو کیونکہ آپ کے بھائیوں کی نظر میں کیا امیج بنے گا آپ کے ہسبینڈ کا. جب آپ یہ بلاگ دیکھ لیں گے اور پھر آپ مجھ سے میری ٹپس پوچھیں گے کہ میں کس طریقے سے اگر میرا ہسبینڈ ناراض ہو جائے تو میں کیسے مناتی ہوں تو پھر میں آپ کو اگلے بلاگ میں بتاؤں گی. تو اجازت چاہتی ہوں چائے کے کپ کے ساتھ. جس نے چائے پینی ہے وہ آئے اور چائے پی سکتے ہیں. صحیح ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں. اور آپ کی انیسہ خان آپ لوگ کیسے تو جی میرے پشتو ولاگ میں نے کچھ سیکھا. سنگئی سنگئی کیسے ہو سنگئی کیسے ہو. میرے بچوں کے لیے اس چیز پہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے گا کہ میرے بچے ایک مضبوط دل کے رہے کیونکہ یہ دنیا اتنی ظالم دنیا ہے کہ کوئی جینے نہیں دیتا. لیکن اپنے بچوں کی فکر ہر ماں باپ کو جیسے ہوتی ہے آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہے. مجھے بھی اپنے بچوں کی بہت فکر ہے کیونکہ یہ دنیا میں سے 100 میں سے 50 لوگ اچھے ہیں اور 100 خراب ہیں. تو بس یہی کچھ حال ہے. تو میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کے بچے بھی ہمارے بچے بھی اپنے حفاظت میں رہے, خیر سے رہے, خوش رہے, 5 وقت کی نمازیں بنے اور اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں. جو ٹک ٹاک پہ جو حال ہو رہا ہے نا اس چیز پہ مجھے بہت دکھ ہے کہ ہماری اولاد اس طرح سے نہ بنے. ہمیشہ خوش رہے.